پھر جو ہماری دعاؤں میں رونا ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اصرار ہوتا ہے اور تکرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز میں نہیں تھا. ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں، نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے. یہ مانی ہوئی بات ہے، ہم سب کا تجربہ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. اللہ ہمیں متقی ساتھی دے، متقی دوست دے، متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ملے جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہوں، تاکہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے. کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. جس طرح کے دوستوں میں، جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے، ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ اپنے پاس سے ہی صالح بچہ دے دے، میں تو نیک بنانے سے رہا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی. اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے، اسحاق علیہ السلام کتنے غلام علیم تھے، علم والے، اور ان کی نسل میں بھی علم آیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حبلی من الصالحین، بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہی تھی. وہ کیا تھی؟ سورہ صافات میں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں رب کا بن رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا. پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود تو نیک بنتے نہیں، انی ذاہب الی ربی کرتے نہیں، نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں، نہ دین کا کام کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے، میری اولاد کو نیک بنا دو. یہ کیسے ہوگا؟ پہلے آپ خود تو بنے، پہلے آپ خود تو وہ کام کریں کہ جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو، ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتے. یعنی مجھے ایسی اولاد چاہیے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو، خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے. پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ ربی حبلی من الصالحین. اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے، یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی، کیونکہ صرف اولاد آپ کے لیے مصیبت کا سبب ہو سکتی ہے اور نیک اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگی. اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا مانگ لی. یعنی صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ذریات، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کر دے. کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا. پہلے حبلی کہا، اللہ تحفہ چاہیے تیری طرف سے، ہدیہ چاہیے، ہبہ چاہیے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تیری طرف سے عنایت چاہیے کہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جس کے اندر فطرت میں اندر خیر ہو، اندر نیکی ہو، اور بڑا ہو کے وہ اچھے کام کرے. اور پھر صرف یہ نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہو، مُسْلِمَةً لَكَ ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا. سبحان اللہ، ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے یا جوڈازم ہے، اسلام ہے، ان سب کے وہی لیڈر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، انی جاعلک للناس اماما، یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر وارث ہے. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اللہ نے دعا قبول کر لی. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہبہ ہے یہاں بھی، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کی اصلاح کر دی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت، امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ تین چیزیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. نیکی کے کاموں میں تیز جانا، جلدی کرنا،
سستی نہ کرنا. یسارعون سرعت سے ہے یہ لفظ کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے. دوسرے دعائیں کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یعنی کوشش بھی کرنی ہے، بھاگنا بھی ہے اللہ کی طرف، اور دوسرے دعائیں کرنی ہے، اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. ابن قیم کہتے ہیں نیک اعمال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی. پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے. یعنی ہبہ وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معاوضے کے خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے. یعنی ایک ہبہ ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے. تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے تحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے، اور ہبہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. ہبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہبہ کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا ہدیہ دے جو بغیر کسی عوض کے، میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو، تو بس تو آپ عطا کر دے. من لدن کا، اپنے پاس سے دے دے، کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے. اور پھر ذریۃ طیبہ دے جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو، جسموں میں پاک ہو. انک سمیع الدعاء، آپ تو دعائیں سننے والے. یہ محبت اور رحمت کو کھینچ لانے والی بات ہے. تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے. اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی بجائے رب بھی کہا گیا ہے، رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا ربی سے شروع ہوتی ہیں. اور پھر صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی. اور پھر یہ یقین کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. حضرت زکریا انتہائی بوڑھے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے، میری ذریت کو نیک بنا دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں. اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ مانگی تھی دعا، اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی. تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی. تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا یا ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنها واذا رأى سیئۃ اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، برا نیبر نہیں ہو، اور ایسے ساتھی سے، زوج سے، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی پریشان کر کر کے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے، یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، یعنی وہ میرے عیبوں کو ہی دیکھتا رہے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے، اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے،
کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں 5 چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے: برا پڑوسی، بد اخلاق مرد یا عورت، نافرمان اولاد، عذاب بننے والا مال، اور چال باز دوست۔ بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے۔ اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ نہیں بناتے۔ ہاں، جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یاد رکھیے، یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی روز مرہ زندگی کی خاص دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے۔ یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا، ماں باپ نہیں بنتا، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے، مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں۔ لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے، ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز بن جاتا ہے، اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے، اور دن رات کی یہ ڈیوٹی 24/7 کی ہوتی ہے۔ یعنی باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے، اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے، اور قبولیت کے اوقات میں بھی، کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیدھے رستے پر ہوتی ہے، جب اولاد نیک ہوتی ہے، اچھے کام کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی اولاد جو ہے ہم اس کے ایک طرح سے امام ہوتے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو ہر ایک ہم میں سے رائی ہے، ہر ایک لیڈر، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی حیثیت میں ایسا رول ماڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو، یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو اور پھر ہم نیکی کے ساتھ آگے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں۔ اور ویسے جنرل سینس بھی دیکھیں تو اس میں انسان کو ایک ہائیسٹ مقام حاصل کرنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے، اور وہ کیا کہ انسان ایسا انسان ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں۔ مثلاً اگر ایک مرد اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچوں پر اس کا کیا امپریشن ہوگا؟ یعنی اگر باپ ذمہ دار ہے تو بچے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، کیونکہ بچے ابتدائی زندگی میں خاص طور پر باپ کو، ماں کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے کولیگز آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ہے، تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صدقہ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا مقصد نہیں دکھانا، لیکن کسی کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس کے کیا بن گئے؟ امام، یعنی آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ آگے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا، متقین کا امام بنا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا۔ ہب کا لفظ جو ہے یہ ہبہ سے ہے، اور ہبہ کہتے ہیں بلا معاوضہ کوئی چیز دینا۔ یا رب ہم نے کچھ کیا نہیں، لیکن تو اپنے پاس سے ہمیں عطا فرما، اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ عطا فرما۔ من ازواجنا، ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج سے ہے، جن اور حیوانات،
ان سب میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے جو ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے. یعنی عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر مرد یہ دعا کریں گے تو اپنی بیویوں کے لیے کریں گے کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور اگر عورتیں یہ دعا کریں گی تو ان کے ازواج ان کے خاوند ہوں گے کہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور ذریات سے مراد ذریت جو ہے صرف اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی اولاد بھی ذریت کہلاتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کسی قابل ہوتی، بڑی ہوتی، پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات اپنے بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نیک بنتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور اگر بچوں کے بچوں میں کوئی بگاڑ آ جائے تو آپ ایکولی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اور ذریات میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں. آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، خوشی کے آنسو بہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اگر غم کے آنسو ہو تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے خوشی، مسرت. اور پھر یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو انسان پرسکون رہتا ہے، نیند بھی سکون سے آتی ہے. کہ بچوں کی طرف سے اگر انسان کو بے فکری ہو کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی جگہ پر ہیں، سیف ہینڈز میں ہیں، تو انسان کے بہت سے غم، دکھ، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. فرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویوں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر. یعنی یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا، یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے عطا کرے گا، اور جن کے شوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی، یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا، دوسرا جہنم میں چلا گیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جوڑے عطا کرے گا. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو، آئسولیشن کا شکار ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر نیک بیوی ہو. قرآن مجید میں آتا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، ان کی بات ماننے والی ہوں، اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں، یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہر نہ بھی موجود ہوں. پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ پاک دامن عورت سے شادی کی جائے. اور عورت سے شادی کا معیار کیا رکھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، کیونکہ اگر دین والی تمہارے گھر میں آئے گی تو وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا، تمہیں اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا، اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرتی ہے، کیونکہ تربیت اولاد باپ کا حصہ کم ہوتا ہے، ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی اچھا ہو، اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوشش بھی رہے. اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام میں جائز لہو میں 3 چیزیں آتی ہیں: انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا، ہنسی مذاق کرنا، اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا یعنی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اور تیر اندازی کرنا. بظاہر دیکھا جائے تو یہ ٹائم ویسٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دین میں ایک نیکی تصور کیے جاتے ہیں. یہ شغل جو ہے یا یہ ہابیز جو ہیں یہ پسندیدہ ہے. پھر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ حقوق اللہ نے ایک دوسرے کے ذمے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. بعض اوقات ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی میری فلاں بات نہیں مانتا.
یا شوہر یہ کہتا ہے میں بیوی کا حق نہیں دیتا کیونکہ میری وہ فلاں بات نہیں مانتی. نہیں، جب تک آپ اس رشتے میں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا حق دیتے رہنا چاہیے. اور کیوں دینا چاہیے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے نہیں کہ شوہر خوش ہوگا یا بیوی خوش ہوگی، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے. اور جب آپ رب کو راضی کرتے ہیں تو رب بندوں کو بھی آپ سے راضی کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور ایک روایت میں بیویوں کے لیے اچھا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ لوگ گھر سے باہر تو ہر ایک سے بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں، لیکن گھر میں منہ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد زبانی نہیں کرنی چاہیے. پھر بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کی بات ماننے کے علاوہ شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو، ان کو ضائع نہ کرے، صابر و شاکر ہو. شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی آپ اپنی پرسنل نیڈس کے لیے اسپینڈ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. جو شخص اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے. یعنی شوہر کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے کہ یہ اپنی بیوی پر بچوں پر خرچ کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اچھے گزران کا اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادتوں کو اگنور کیا جائے. اگر ہم نے یہ ایکویشن بدلی کہ بری عادتوں کو ہر وقت ہائی لائٹ کیا، تم یہ نہیں کرتی، تم یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتی، تم یہ نہیں کرتے، تو پھر زندگی جہنم بن سکتی ہے. کیونکہ ہر وقت اگر انسان اسی میں کڑتا رہے کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے، کیا نہیں ہے، کیا کون سی برائی ہے، کون سی غلط عادت ہے، اور اسی پر لڑائی جھگڑا کرتا رہے، تو زندگی میں انجوائمنٹ نہیں رہتی. بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. یعنی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی. تو کیا مطلب ہے کہ ناپسند بات کو چھوڑو، جو پسندیدہ ہے اس پر نظر رکھو.